حضرت جنید بغدادی دجلہ کے کنارے جا نکلے اور آپ کے شاگرد بھی تھے آپ کے ساتھ، تو وہاں بہلول ملے۔ بہلول ایک مجذوب تھے، تو کہا کہ چلیے ان سے زیادہ بات کرتے ہیں۔ تو شاگردوں نے کہا یہ تو ایک دیوانہ شخص ہے اور آپ اس سے کیا ملیں گے، آپ اتنے پڑھے لکھے عالم اور اتنے بڑے فقیہ اور صوفی، اور ایک دیوانے شخص سے آپ ملیں گے؟ دنیا اس کو دیوانہ کہتی ہے، بہلول دیوانہ۔ لیکن سادی بولے کہ سادیا نزدیک رائے عاشقاں، خلق مجنو نندو مجنو عاقل است، کا اصل تو عاقل یہ لوگ ہیں۔ تو خیر حضرت جنید بغدادی گئے اور بہلول کو سلام کیا، کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو کہا میں جنید بغدادی ہوں۔ تو کہا کیا کرتے ہو؟ کہا کہ میں پڑھنے پڑھانے کی ذمہ داریوں میں لگا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کھانے کے آداب جانتے ہو؟ تو کہا کہ ہاں، ہاتھ دھوئے جائیں، بسم اللہ شریف پڑھی جائے، چھوٹا لقمہ لیا جائے اور چبا چبا کے کھایا جائے اور اس کے بعد الحمدللہ کہا جائے۔ تو بہلول کہنے لگا کہ میں تو آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتا تھا، آپ تو کھانے کے ادب کو بھی نہیں جانتے۔ اور اپنا کپڑا اٹھایا، جھاڑا اور ایک جانب چل دیے۔ شاگردوں نے کہا ہم نے آپ کو کہا تھا کہ اس شخص کے پیچھے جانے کا کیا فائدہ، یہ تو دیوانہ شخص ہے۔ تو کہا نہیں میں اس کے پیچھے چلتا ہوں۔ پھر آپ اس کے پیچھے بھاگے۔ تو پھر بہلول نے پلٹ کے دیکھا، کہا کہ کون ہو؟ کہا کہ میں جنید ہوں، آپ کو ملنے آیا ہوں۔ تو آپ نے پھر ایک سوال کیا، گفتگو لمبی ہو جائے۔ تیسری مرتبہ بھی جب وہ اپنا دامن چھاڑ کے گزرے تو پھر آپ آگے بڑھے۔ انہوں نے پوچھا کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک عام سا شخص ہوں، تو آپ کے پاس جو ہے وہ سیکھنے آیا ہوں۔ تو کہا کہ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کھانے کے آداب کیا ہیں، تو تم نے یہ بتایا تھا۔ کہا جی میں نے تو یہی پڑھا ہے اور میں نے یہی بتایا ہے۔ تو کہا کھانے کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ لقمہ حلال کا ہو، باقی لقمے چھوٹے چھوٹے توڑ کے کھائے یا چبا چبا کے کھائے یا جو ہے وہ پانی پہلے پیے یا بعد میں پیے، کہا یہ باتیں بات کی ہے۔ سب سے پہلا ادب کھانے کا یہ ہے کہ لقمہ طیب ہو، لقمہ طاہر ہو، لقمہ پاکیزہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارے رب نے ہمیں پاکیزہ رزق کھانے کی تلقین فرمائی ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کر کے آیا اور وہ کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا، وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو پکارتا ہے اور کیا کہتا ہے، یا رب یا رب۔ اشعث اغبر، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور اس کا لباس پھٹا ہوا ہے، پراگندہ سی حالت ہے، اور اللہ کے گھر کے سامنے کھڑا ہے، لمبے لمبے ہاتھ کر کے دعا مانگ رہا ہے، یا رب یا رب، اے میرے اللہ اے میرے اللہ۔ لیکن فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ۔ فرمایا کہ اس نے جو کھایا ہے وہ حرام کا ہے، اس نے جو پیا ہے وہ حرام کا ہے، اس نے جو لباس پہنا ہے وہ حرام کا ہے۔ فرمایا اس کو جو غذا دی گئی ہے وہ غذا حرام کے مال سے اسے حاصل ہوئی تھی۔ فرمایا فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ۔ فرمایا مجھے بتاؤ کہ اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی۔ وہ کعبۃ اللہ کے پردے کو تھام کے کھڑا ہے، ملتزم سے لپٹ کے رو رہا ہے، وہ حتیم میں کھڑا ہے، وہ کعبہ کے اندر بھی چلا گیا، کعبہ کی چھت پہ سقف بیت اللہ پہ بھی کھڑا ہے، مطاف میں کھڑا ہے، وہ حجر اسود کے ساتھ لپٹ کے دعائیں مانگ رہا ہے، مقام ابراہیم کے پاس کھڑا ہو کے دعائیں مانگ رہا ہے۔ یمد یدہ، اس کے ہاتھ لمبے لمبے ہیں، یا رب کے کلمات اس کی زبان پہ ہیں، اور اشعث اغبر، غبار آلودہ بکھرے ہوئے اس کے بال ہیں، اور حالت پراگندہ ہے کہ کسی کو گزرتے ہوئے بھی ترس آ جائے، اور اللہ کے گھر میں کھڑا ہے تو وہ کیوں نہیں معاف کرے گا؟ لیکن فرمایا مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، اس کا کھانا پینا لباس اور غذا حرام کی تھی۔ فأنیٰ یستجاب لذالک، اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ بلکہ علماء نے لکھا کہ جو شخص حرام کمائی کھاتا ہے اس کی اپنی دعائیں تو قبول نہیں ہوتی، نیک لوگوں کی دعاؤں سے بھی اس کا حصہ نکال دیا جاتا ہے۔ جب اللہ کے بندے اولیاء کاملین دعائیں مانگتے ہیں اور وہ پوری امت کے لیے، پوری قوم کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس شخص کا حصہ نکال دیا جاتا ہے جس کا رزق پاکیزہ نہیں ہے۔ اس لیے رزق کی پاکیزگی یہ بہت اہم ہے۔ رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا رزق پاک ہوگا، تمہارا رزق ستھرا ہوگا، تمہارے سینے میں معرفت کا نور پیدا ہوگا، اور اگر تمہارے سینے میں غل، غش اور حسد، بغض، کینہ اور نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں تو پھر تم غور کرو کہ تمہارے رزق میں کوئی مسئلہ ہے۔ تم کھاتے ہو
اس کے نتیجے کے اندر حسد پیدا ہو رہا ہے، بغض پیدا ہو رہا ہے، نفرت، سستی اور کاہلی اور عبادت سے دوری پیدا ہو رہی ہے۔ جو رزق حلال ہے وہ عبادت کے لیے تقویت پیدا کرتا ہے، وہ تمہیں سچائی کی زندگی گزارنے کی طرف راغب کرتا ہے۔ تو اہم ترین چیز جو ہے وہ رزق کی پاکیزگی ہے،